الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے 100 قتل کرنے والے شخص کی توبہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص نے ایک کم 100 قتل کیے، پھر اس نے زمین والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا، اسے ایک بڑے رہب کے متعلق بتایا گیا، تو وہ شخص اس رہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے ایک کم 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو رہب نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور پورے 100 قتل کر دیے اس نے۔ اس کے بعد پھر اہل زمین کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا، تو اس کی رہنمائی ایک دوسرے عالم کی طرف کی گئی، جس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، تیرے اور توبہ کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ فلاں حلقے کی طرف چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اور اپنے حلقے کی طرف واپس نہ جانا، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا اور جب آدھے راستے پر پہنچا تو اس سے موت آ گئی۔ اس کے متعلق رحمت کے اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص دل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے اسے اپنے درمیان حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ اس نے کہا، دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، یہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ جب انہوں نے زمین کی پیمائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ پھر رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالشت زیادہ قریب تھا، تو اسے انہی میں سے کر دیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے اس زمین سے جہاں سے جا رہا تھا ارشاد فرمایا کہ دور ہو جا، اور اس زمین سے جس کی طرف جا رہا تھا ارشاد فرمایا کہ قریب ہو جا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان پیمائش کرو۔ انہوں نے اسے نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالشت قریب پایا تو اسے بخش دیا گیا۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جب موت کا فرشتہ آیا تو اس نے اپنا سینہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف پھیر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ایک شخص نے بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب کیا تھا،
پھر وہ ایک شخص سے ملا اور کہا کہ میں نے ایک کم 100 قتل کیے ہیں اور لوگوں کو ظلماً قتل کرتا رہا، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک دوسرے شخص کے پاس جا کر اسے کہا میں نے 100 آدمی ظلماً قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں فرماتا تو میں تم سے جھوٹ بولوں۔ فلاں جگہ کچھ ایسے بندے رہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ وہ ان کی طرف روانہ ہوا تو اسی حالت میں اس پر موت واقع ہو گئی اور رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پاس اللہ رب العزت نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمینوں کو پیمائش کرو، جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا یہ شخص انہی میں سے ہوگا۔ پاس انہوں نے اسے انگلی کے ایک پورے کے برابر توبہ کرنے والوں کی بستی کے قریب پایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یوں ہی ہے کہ پھر وہ دوسرے ریب کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میں نے 100 جانیں قتل کی ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو نے ایسا گناہ کیا ہے جس کے متعلق میں نہیں جانتا، مگر فلاں جگہ 2 بستیاں ہیں، ایک کو نصرہ اور دوسرے کو کفرہ کہا جاتا ہے۔ اہل نصرہ جنتیوں کے عمل کرتے ہیں اور اس بستی میں ان کے سوا کوئی اور نہیں رہتا، اور اہل کفرہ جہنمیوں جیسے عمل کرتے ہیں اور اس بستی میں ان کے سوا اور کوئی نہیں رہتا۔ پاس تو اہل نصرہ کی طرف چلا جا، اگر تو ان میں ثابت قدم رہا اور ان کے اعمال کی طرح اعمال سر انجام دیے تو تیری توبہ کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پاس وہ اس بستی کا ارادہ کرتے ہوئے چل دیا، یہاں تک کہ جب دونوں بستیوں کے درمیان پہنچا تو اسے موت آ گئی۔ فرشتوں نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس کے متعلق دریافت کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھو دونوں بستیوں میں جس بستی کے زیادہ قریب ہے اسے اس بستی والوں میں لکھ دو۔ پاس انہوں نے اس سے ایک انگلی کے پورے کے برابر نصرہ بستی کے زیادہ قریب پایا تو اسے اسی بستی والوں میں کر دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس شخص کو اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرے، اور کوئی شخص زنا کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرے، تو ضرور اس کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق فرمائے، اور جو ماضی میں گناہ ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے بخشش اور مغفرت فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔